बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम व लन आदाअहुम। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में और फिर तमाम मोमिन व मोमिनात और हर इल्म से मोहब्बत करने वाले की खिदमत में शहादत हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मोहम्मद बाक़िर सद्र रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की ताज़ियत पेश की जाती है। जनाब हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मोहम्मद बाक़िर सद्र की ज़ात कि जो वाक़न तमाम इंसानों के लिए और ख़ुसूसन अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के लिए एक मशअल राह है और वो ज़ात है कि जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है कि जो मार्च 1, 1935 25 ज़िक़ादा 1353 को बगदाद में मुतवल्लिद हुए, एक इल्मी घराने में, सदर फैमिली में। और ये जहन में रहे कि सदर फैमिली ईरान, इराक़, लुबनान में इल्मी एतबार से और मज़हब हक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत के एतबार से एक मशहूर फैमिली और ख़ानदान है। मुख्तलिफ़ उलूम पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किस्म की किताबें लिखी और कम उम्री के ही ज़माने में बहुत ही बुलंद इल्मी मकाम पर फाइज हुए और सद्दाम मलऊन लानतुल्लाह अलैह के हुक्म से उन्हें और उनकी बहन जनाब आमना बिनतुल हुदा को 9 अप्रैल 1980 में कत्ल कर दिया गया। आपकी मशहूर तरीन किताब इक़्तिसादुना फ़लसफ़तुना अल-बांकुल ला रबवी, यानी ऐसा बैंक कि जिसमें सूद ना हो। अब यहाँ हम तवज्जो दिलाएं बाज़ अपने दोस्त अहबाब को कि अगर वो कोई नई बात करना चाहते हैं, तहक़ीक़ करना चाहते हैं, कुछ दीन की खिदमत करना चाहते हैं किसी नए तरीक़े से और अपने आप को मॉडर्न शो करना चाहते हैं, तो वो उन उलूम पे काम करें कि जिन पर काम किया हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मोहम्मद बाक़िर सद्र ने। सिर्फ अज़ादारी पे एतराज़ करने से या शियों में इख्तलाफ डालने से इंसान रोशन फ़िक्र नहीं होता। बैंकिंग, इंश्योरेंस, करेंसी का मौजू, एस्ट्रोनॉमी और दुनिया में बहुत सारे मौजूआत हैं मॉडर्न, उन पे काम करें। इस्लाम पर जो एतराज़ात ला दीनों की जानिब से हैं, मुख्तलिफ अदियान की जानिब से हैं, मिसाल के तौर पर यहूदी और ईसाइयों की जानिब से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर जो एतराज़ हैं दुश्मनान इस्लाम की जानिब से, इस्लाम के अहकाम पर जो एतराज़ हैं दुश्मनान इस्लाम की जानिब से, इमामत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जो एतराज़ात हैं दुश्मनान अहले बैत की जानिब से, अशरफुल अंबिया की शख्सियत को जहाँ कुफ़ार ने ख़राब किया और वहीं बाज़ मज़ाहिब इस्लामी की किताबों ने ख़राब किया, बहुत सारे मौज़ूआत हैं, इन पे काम करें। और इसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, ढूंढें कि क्या किया जा सकता है। किसी को शौक़ है जूलॉजी या बॉटनी या बायोलॉजी में, या अगर किसी को शौक़ है एस्ट्रोनॉमी में, बहुत सारे काम हैं, वो काम करें। किसी को मॉडर्न बनने का शौक़ है तो कोशिश करे आयतुल्लाह अल-उज़्मा बाक़िर सद्र की तरह कुछ काम करे या जनाब हज़रत ख्वाजा तूसी की तरह से कुछ काम करे। आज एक मौजू को डिस्कस करना है कि जिसकी जानिब मोमिन की तवज्जो दिलाएं कि हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा बाक़िर सद्र एक ऐसी मुनफरिद शख्सियत है इल्मी एतबार से, वो एक बिल्कुल अलग मौजू, और उससे हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके और इंशाअल्लाह और कभी बाद में तवील डिस्कस करेंगे। लेकिन एक उनकी अलग खुसूसियत है कि जो शायद ही किसी को मिली हो और बड़ी मज़लूमियत वाली खुसूसियत है, और वो ये कि आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जो 4 दफ़ा दफन हुई, 4 जगह आपकी कब्रें बनी। अब बड़ी तेज़ी से जिक्र करेंगे जिस वक्त आपको शहीद कर दिया गया और आपके जनाजे के पास आपके भाई जनाब इस्माइल सद्र को लाया गया, और एक फ़ोटो आप देख सकते हैं कि जिसमें जनाब इस्माइल सद्र की गोद में आयतुल्लाह बाक़िर सद्र हैं। तो इनको लाया गया और लाने के बाद उनके जनाजे को दिखाया गया। इसके बाद इस जनाजे का क्या हुआ किसी को इल्म नहीं था, कहाँ पे दफन किया गया, क्या हुआ। इसके बाद उनको दफन कर दिया गया। कहाँ दफन किया इसका किसी को इल्म नहीं था सिवाय चंद सद्दाम मलऊन खबीस लानतुल्लाह अलैह के एजेंटों के और एक शख्स के जो
وادی السلام میں کام کرتا تھا، اور خدا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کا نام تھا عباس بلاش خزیر برکاوی۔ انہوں نے اس جنازے کو دفن کیا، اور پھر ان پر کڑی نگرانی تھی کہ یہ کسی کو قبر نہ بتائیں۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، ان کو اس قبر کا علم تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایران عراق جنگ جب عروج پہ تھی، اور اس وقت ہلے کے ایک جوان کے جن کا نام تھا سید کامل امیدی، اور وہ ہلے سے بھاگے اور آ کر چھپے وہ وادی السلام میں، اور وہاں پر انہوں نے آغا باقر الصدر کی قبر مطہر کو ڈھونڈنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی انہی عباس بلاش سے، ملاقات ہوئی خلیل قزوینی سے کہ جو وہاں پر قبروں کا کام کرتے تھے، اور پھر بھی ان کی قبر کا جب علم نہیں ہوا آغا باقر الصدر کی، تو پھر ملاقات ہوئی عباس بلاش خزیر البرکاوی سے، اور یہاں سے ان کو اس قبر کا علم ہوا۔ اور کیونکہ خطرہ تھا جناب باقر الصدر کی قبر کو، تو انہوں نے پھر سوال کیا آیت اللہ العظمیٰ بہشتی سے، کہ جو بہت بڑے علماء میں سے ایک تھے، اور اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ سبزواری سے، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے، اور اسی طرح سے آغا سید حسین بحر العلوم سے، اور دیگر بڑے علماء اور مراجع سے، کہ اس قبر کو خطرہ ہے اور کبھی بھی ان کی لاش کی توہین ہو سکتی ہے۔ تو پھر ایک پلان بنایا گیا کہ ان کی قبر کو راتوں رات یا کسی وقت کھودا جائے، اور کھودنے کے بعد اسے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ اب اس کام کو انجام دیا سید کامل امیدی نے، اور اس کی خبر نہیں دی عباس بلاش کو، کیونکہ وہ اس کو تھوڑا سا لیک آؤٹ کر چکے تھے اپنے جاننے والوں میں، اور ان کی قبر پہ کچھ لوگ آنے لگے تھے، تو انہیں خطرہ تھا کہ یہ بات اگر آگے پھیل گئی تو مشکل ہوگی۔ اب انہوں نے چند لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر جناب آغا باقر الصدر کی قبر کو کھودا، اور کھودنے کے بعد ان کی لاش تر و تازہ تھی۔ ایک گولی کا نشان ان کے سیدھے ہاتھ کی بھووں کے اوپر تھا، پیچھے سے گردن کاٹی ہوئی تھی، داڑھی مبارک ان کی ریش مبارک جلی ہوئی تھی، اور پشت پر 3 چاقوؤں کے وار کا نشان تھا۔ لاش کو نکالنے کے بعد اب دوسری قبر میں دفن کیا گیا، لیکن جب دوسری قبر میں دفن کیا گیا تو اس سے پہلے نجف میں ایک واقعہ ہوا، ایک انڈین عالم کی کہ جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، ان کی تدفین ہونی تھی حرم مولا امیر المومنین کے آس پاس، لیکن بعثی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، اور ان کو پھر دفنانا تھا وادی السلام میں۔ ان کو جب دفنانے کے لیے تابوت لائے تو اسی تابوت میں آغا باقر الصدر کے جسم اطہر کو لے گئے، اور وہاں پر مولا امیر المومنین کی حرم مطہر کا طواف کرایا، اور دوبارہ لا کے دوسری قبر میں ان کو دفن کیا گیا، اور یہاں سے قبر کو گمنام کر دیا گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جہاں دوسری جگہ دفن کیا تھا، اور تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک روڈ سی بنی ہوئی ہے، تو پھر صدام نے یہاں پر ایک روڈ بنانا چاہیے، کیونکہ پہلے یہاں پر قبریں تھیں، اور انتفاضہ یعنی جو صدام کے خلاف اٹھے تھے مومنین، اور آغا خوئی نے 9 رکنی کمیٹی بنائی تھی، جس میں تقریباً 12 صوبے آغا خوئی کے ہاتھ میں آ گئے تھے، اور بعد میں امریکہ کی اجازت سے دوبارہ صدام کو پاور دی گئی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے شیعوں کو تنگ کرنے کے لیے جو نقصانات پہنچائے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ روڈ کے نام پر بہت ساری قبروں کو وہاں پر ویران کیا گیا، اور اسی روڈ میں قبر آ رہی تھی آغا باقر الصدر کی۔ اب یہاں پر دوبارہ سوال کیا گیا انہی علماء سے، بزرگان سے، خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے اور آیت اللہ العظمیٰ بہشتی سے، تو آپ نے پھر اجازت دی، اور اب قبر کو کھودا گیا دوسری دفعہ، اور پھر دفنایا گیا تیسری دفعہ، اور جب دفنایا گیا تو قبر پر نام لکھا گیا سید امید کے والد کا، سید محمد علی امیدی۔ لیکن اس تیسری قبر کا بھی کسی کو علم نہیں تھا، یہاں تک کہ صدام ملعون کا سلسلہ حکومت کا ختم ہوا۔ اب تیسری دفعہ قبر کے بارے میں یاد رہے، جب دوسری دفعہ کھودا گیا قبر کو، یعنی دوسری قبر میں سے جب میت کو منتقل کیا گیا، البتہ ہر دفعہ آغا باقر الصدر کی زوجہ سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی اجازت دی، اور جب دوسری دفعہ قبر کو کھودا ہے یعنی تیسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، تو اس دفعہ
ان کے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی عقیق یمنی کی جو چاندی کی تھی کہ جس کے بیچ میں محمد لکھا ہوا تھا اور ارد گرد پھول بنے ہوئے تھے، اور اس انگوٹھی کو انہوں نے اتارا، اور اتارنے کے بعد ان کی زوجہ کے پاس لے گئے، اور ان کی زوجہ یعنی ام جعفر یعنی حضرت آیت اللہ العظمہ باقر الصدر کی زوجہ ام جعفر کی جو صاحبزادی ہیں آیت اللہ العظمہ صدر الدین صدر کی، اور بہن تھیں آیت اللہ امام موسیٰ صدر کی، اور اسی طرح سے بہن تھیں آیت اللہ العظمہ سید رضا صدر کی۔ انہوں نے اس انگوٹھی کو دیکھا اور پہچانا، اور پہچاننے کے بعد یہ انگوٹھی تحفے کے طور پہ دے دی سید کامل امیدی کو، کہ جس کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تیسری دفعہ دفن کر دیے گئے، اور جب تیسری دفعہ دفن کر دیے گئے تو اس قبر کی بھی کسی کو خبر نہیں دی گئی، یہاں تک کہ صدام ملعون کا زمانہ ختم ہو گیا، اور اب دوبارہ سوال کیا گیا کہ ایک مناسب جگہ ہو جو آقا باقر الصدر کی شان کے مطابق ہو، تو دروازہ نجف کے بعد قریب ایک زمین خریدی گئی، اور یہاں پہ ان کے جسم اطہر کو چوتھی دفعہ دفن کیا گیا، اور یہ تھی آپ کی چوتھی قبر، کہ جس کا ایک آپ ماڈل بھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اور ساتھ میں جتنی بنی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس پورے پروجیکٹ کا آیت اللہ العظمہ باقر الصدر کی زوجہ اور فیملی نے کام دیا سید کامل امیدی کو اور ان کے قریبی افراد کو۔ ایک تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے بڑی قدیم تصویر ہے، جس میں پہلے آیت اللہ العظمہ سیستانی ہیں، آیت اللہ العظمہ باقر الصدر ہیں، آیت اللہ جمال خوئی ہیں، اور آیت اللہ صالح الخرسان ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ عالم اسلام میں جتنا انہیں پہچانا جانا چاہیے نہیں پہچانا جاتا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ علم سے محبت کرنے والوں نے ماسکو میں ان کا مجسمہ بھی لگایا ہے، اور ان پر تحقیق بھی ہو رہی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ مذہب حق اہل بیت مظلوم کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے خدمت انجام دیں، اور کسی بھی اعتبار سے اس میں شک، تردید اور اختلاف کا سبب نہ بنے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔